ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 145 और उसकी 18वीं आयत। आज का टॉपिक सच्चाई से दुआ। जी कलाम खुदा में यूँ लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत। सब कहें आमीन। क्या मौजू है जी आज? सच्चाई से दुआ। आयत मुकद्दसा को जब हमने तिलावत किया तो उसमें ये हिस्सा हमें मिलता है, जैसा कि खुदा के खादिम ने हमारे लिए तिलावत की। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। ज़बूर नवीस ने उसकी और वजाहत कर दी, उसको खोल दिया। पहले तो ये बात कही कि खुदावंद उनके करीब है जो दुआ करते हैं, यानी वो लोग जो खुदा की कुर्बत में रहते हैं, जब वो खुदा के कदमों में बैठते हैं तो फिर खुदा भी उनके साथ होता है। हालेलुया। खुदा के कदमों में बैठने वालों की कड़वाहट चली जाती है। आपके अंदर जो स्पिरिट ऑफ बिटरनेस है, जो तलखियां हैं, जो नामुनासिब रवैये हैं, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे वो जब भी बोलेंगे औखा ही बोलणगे। तुसी प्यार नाल भी गल करो, वो अगे वड्डण पैणगे तुहानूं उखड़ी कवाड़ी तरह। वो तुहानूं कदी भी पॉजिटिव जेंटली मोहब्बत नाल रिस्पॉन्ड नहीं करनगे, क्योंकि वो खुदा के कदमों में नहीं बैठते। जो शख्स खुदा के कदमों में बैठता है उसकी कड़वाहट चली जाती है। हालेलुया। खुदा उसकी कड़वाहट को दूर कर देता है। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। सच्चाई से दुआ। खुदा का इंसान को बनाने का मकसद क्या है, बताएं मुझे। यसाया पर यह भेद खोला और उन्होंने इसको कलमबंद किया। खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया, यानी खुदा कहता है कि मैंने इंसान को इसलिए बनाया है कि वो मेरी हम्द करे, प्रस्तुत करे, इबादत करे। आदम को खुदा ने छठे दिन बनाया। छठे दिन के इख्तिताम पर खुदा ने इसलिए उसको आखिर में बनाया ताकि आदम आने वाले कल में यह दावा ना करे कि खुदा की तख्लीक के काम में मैंने भी मदद की थी, क्योंकि सारा जलाल खुदा को मिलना चाहिए, क्योंकि वो जलाल के लायक है। और अगला दिन कौन सा दिन था? सबत का दिन, शबात, आराम, वर्शिप, इबादत, खुदा के साथ फेलोशिप। तो आदम के लिए जो सबसे पहले करने वाला काम था, जो सबसे पहले उसने करना था, वो क्या था? खुदा की इबादत करनी थी। हालांकि खुदा के पास लाखों करोड़ों फरिश्तगान हैं जो बगैर आराम के उसकी प्रस्तुत करते रहते हैं, लेकिन खुदा इंसान आदम में दिलचस्पी रखता है कि आदम इंसान उसकी प्रस्तुत इबादत करे। इसलिए दुआ पर किसी और चीज को तरजीह ना दिया करें। अर्ली चर्च, इब्तदाई कलीसिया ने सीख लिया था सरफराजी की जो की है वो खुदा के कदमों में बैठना है, दुआ है। इसलिए फिर उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। लोग शिकायत करते थे कि जी ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप बाकी काम करो, हम और लोग चुन लेंगे, और लोगों को मुकर्रर कर देंगे खाना तकसीम करने में, गरीबों की मदद करने में। दुनिया और कौमों ने सखावत इंजील से सीखी है। इंजील ने सिखाया है बेवाओं की खबरगिरी, यतीमों मोहताजों की खबरगिरी,
बाइबल ने, इंजील ने हमें सिखाया है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की तालीमात, इंजील की तालीमात ज़ाब्ता हयात भी हैं और ज़ाब्ता निजात भी हैं। हालेलुया। इब्ने आदम खोए वो को ढूंढने और निजात देने आया है। 5 बातें इस पैगाम में हम सीखेंगे। पहली बात, दुआ करते वक्त इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि जिस खुदा से दुआ करते हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि कोई तुहानू पुछ लवे बाइबल मुकद्दस दियां किन्नियां किताबां ने, पुराना ऐदनामा केड़ी जुबान से, नवा ऐदनामा केड़ी जुबान च कलम बंद होया, तुझे को मैं पूछ के दसांगा। नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सीखें ताकि फौरन आप लोगों को रिस्पॉन्ड करें। इसलिए मैं कहता हूं हर मसीह के लिए बाइबल स्कूल करना बहुत ज़रूरी है, बाकायदा सीखना। यह सिर्फ इसलिए नहीं बाइबल स्कूल होना चाहिए कि आपने पादरी बनना है। कई लोगों ने यह बात ज़हन में रखी हुई है कि शायद सेमिनरी में, बाइबल कॉलेज में वो लोग जाते हैं जो पास्टर बनना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये हर मसीही की जिम्मेदारी भी है और उसका हक भी है कि वो बाकायदा बाइबल मुकद्दस को सीखे। आमीन। जिस खुदा से दुआ करते हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। रोमियो 10वें बाब की 14वीं आयत पढ़िए जी। पहला पॉइंट आओ देखें खुदा के कलाम में से। जिस खुदा के हुज़ूर हम इबादत और दुआ करते हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको जानते ही नहीं हैं, आपने सीखा ही नहीं है खुदा की ज़ात अक़दस के बारे में, तो फिर आप उससे दुआ कैसे कर सकते हैं। रोमियो 10:14 जी। मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए, जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, उससे क्यों कर दुआ करें। और जिसका जिक्र उन्होंने नहीं सुना, जिसका जिक्र उन्होंने नहीं सुना, उस पर ईमान क्यों कर लाएं, उस पर ईमान क्यों कर लाए। और बगैर मुनादी करने वाले के, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने, क्यों कर सुने। और जब तक वो भेजे ना जाएं, जब तक वो भेजे ना जाएं, मुनादी क्यों कर करें। मुनादी क्यों कर करें। सवालात उठाए गए हैं यहां पर। खादम की खिदमत की अहमियत को भी बयान किया गया है। फरिश्ते तो नहीं ना मुनादी करते, दसो मैनू तुसी। कई पास्टरां नूं बड़ियां गल्लां करदे ने एवं बेतुकियां ही, जिहदा मूँह सिर भी नहीं हुंदा गल दा, वो भी इत्थे दसो कि खादम अगर मुनादी नहीं करनगे तो लोग सुननगे कित्थों। फरिश्ते थोड़ी तुहानूं कलाम सुनाण आंदे। खुदा के खादमों की इज्जत किया करें। मैं पूरी दुनिया को यह पैगाम देता हूं क्योंकि वो आपके लिए बोझ रखते हैं, वो आपके लिए जागते हैं। जिस खुदा से दुआ करते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। और जिसको आप जान जाते हैं, जो आपको पसंद आ जाता है, आप उससे बातें करना आपको फरहत बख्शता है। दिल पजीर हो जाती हैं चीज़ें, फरहत बख्श हो जाती हैं बातें, लंबी लंबी बातें, दास्तानें, फिर पता नहीं क्या क्या। पता है ना, लोग जिसको पसंद करते हैं रात के वक्त लंबी लंबी बातें करते हैं। भावें कम तोड़ चढ़ना तो भावें नहीं चढ़ना, गल्लां लंबियां लंबियां कर लेंदे ने। अगर आप खुदा को जान जाएंगे तो आप खुदा से गुफ्तगू भी ज़्यादा करेंगे, उसके कदमों में ज़्यादा बैठेंगे। तो जे तुहानूं पता ही नहीं तो जान तो आप ही निकलनी तुहाडी दुआ दे विच कि कदों काम मुक्के तो आए हमारे बाप। तो सब तो तेज़ दुआ मैं लोगों को वेख्या आए हमारे बाप ही पढ़ते हैं। आपने नोट किया होगा पास्टर शर्जील, चर्चेज में सलीम भाई, हारून साहब, सब तो फटाफट दुआए रबानी पढ़ते हैं। स्पीड होंदी है कि मुके तो असी जाइए। लेकिन जो खुदा को जान जाते और पहचान जाते हैं वो फिर टाइम की तरफ नहीं देखते। उनकी कोशिश होती है मैं और उसके कदमों में बैठूं, और बातें करूं, और दुआ करूं, और गीत गाऊं, और प्रस्तुत करूं। तो दुआ के लिए सबसे पहला नुक्ता, पॉइंट,
یہ ہے آپ کے لیے کہ خدا کو جانیں. اور خدا کو آپ کیسے جانیں گے؟ بائبل کو جانیں، خدا کو جان جائیں گے آپ. بائبل لفظوں کا خدا ہے. ہاللیلویہ. ہمارے پاس جو لفظوں کا خدا ہے وہ بائبل مقدس ہے. یہ خدا کے دل کی باتیں ہیں. بائبل خدا کا لو لیٹر ہے. ہاللیلویہ. یہ خدا کی محبت کا مسودہ ہے ہمارے پاس. اس میں خدا کی محبت بیان کی گئی ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. یہ لو لیٹر ہے خدا کا. گاسپل، انجیل دنیا کے لیے. اگر آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے کلام کو پڑھیں، اس کے کلام کو سنیں. اور جب آپ خدا کو جان جائیں گے تو آپ کی زندگی میں جو بھی چیلنج ہیں، جو بھی رکاوٹیں ہیں، وہ جاتی رہیں گے. پیدائش 18:14 میں لکھا ہے، کیا خدا کے نزدیک کوئی کام ناممکن ہے؟ آؤ دیکھیں، اس آیت کو پڑھ لیں. جی. کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ جی. موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس پھر آؤں گا واہ اور سارا کے بیٹا ہوگا. واہ، ہسٹری بدل گئی. تاریخ کے اندر، انسانی ہسٹری کے اندر یہ پرومس، اس وعدے نے ہسٹری بدل دی پکڑ کے دنیا کی. کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب خدا کا پلان فیل ہو جائے گا. گاڈ نیور فیلز. خدا کبھی ناکام نہیں ہوتا. اس کا کلام بھی کبھی ناکام نہیں ہوتا. اگر آپ خدا کو جان جائیں تو پھر آپ کی زندگی میں بھی جو ناکامیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. کیونکہ خدا کا کلام پورا ہوگا آپ کی زندگی میں. خدا کے وعدے آپ کی زندگی میں پورے ہوں گے. کیونکہ آپ خدا کو جان گئے ہیں، اس کے کلام کو جان گئے ہیں. اس لیے تصور خدا کو درست کریں. ہمارا تصور خدا درست نہیں ہے. جیسا ہمارا ذہن ہے ویسا ہی ہم نے خدا کو بنا لیا. اچھا، ہماری فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے ہماری کہ خدا ہمارے سٹائل پر ڈھلتا جائے، ساڑی پسند دا ہی خدا ہو جاوے. یعنی جویں دے اسی ہاں اویں دا ہی خدا ہو جائے. نو 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 نو، نیور ایور. ایسا کبھی نہیں ہوگا. آپ کو ہی خدا کے کلام کے مطابق ڈھلنا ہوگا اور پھر وہ آپ کو برکت دے گا. خدا اپنے کلام سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتا. وہ ساری دعائیں جو آپ کرتے ہیں وہ کلام کے فلٹر میں سے گزرتی ہیں. فلٹر سمجھتے ہو؟ وہ فلٹر نہیں جیرا لوکی وہ تصویراں نو لا لیندے ہیں. نہیں نہیں نہیں، وہ نہیں، وہ تو دھوکھا ہے. میں بات کر رہا ہوں کلام کے فلٹر کی. کلام کا فلٹر آپ کی دعائیں اس میں سے گزرتی ہیں. تے جڑی ٹھیک ہوندی ہے ٹک جا کے وجدی اتنے کینٹی، تو پھر ٹک تھلے جواب آندا ہے. تسی کہندے وہ ہے کی ہوا ہے؟ حالات بدل گئے کیونکہ وہ دعا کلام کے مطابق تھی. اس دعا کا جواب آ گیا. اور جو دعائیں کلام کے مطابق ٹھیک درست نہیں تھی ان کا جواب نہیں آیا. اگر آپ کو ابھی تک کسی چیز کا جواب نہیں ملا تو غور کریں کہ کیا وہ دعا کلام کے مطابق ہے یا نہیں. یہ بڑا ضروری ہے. پھر دعا مسلسل اور بلا ناغہ ہونی چاہیے. دعا مسلسل اور بلا ناغہ، کیونکہ دعا میں بریک نقصان دہ ہے. جو آپ بریک لگا لیتے ہیں نا اپنی روحانی زندگی میں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. آپ نبیوں کی ہسٹری دیکھیں، آپ رسولوں کی ہسٹری دیکھیں، آپ ابتدائی کلیسیا کی تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تسلسل کے ساتھ دعا کرتے تھے. وہ بریکیں نہیں لگاتے تھے.
کہ آپ بریک لگا لیں پھر شروع کر لیں، بریک لگا لیں پھر شروع کر لیں، ایسے کبھی آپ ترقی نہیں کریں گے. آپ کئی دفعہ یہ بھی غور کرتے ہیں نا کہ جو فلاں بندہ بڑی ترقی کر گیا. بھائی غور کرو، وہ جڑا رہا ہے خدا کے ساتھ، بے وفائی نہیں کی اس نے خدا کے ساتھ، وہ حالات اور موسموں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، وہ خدا کے قدموں میں بیٹھا رہا. اور پھر خدا نے جو خدا کا ٹائم فریم ہوتا ہے جس میں خدا اپنا کام کرتا ہے، خدا نے اس کو اوپر اٹھا دیا. خدا آپ کو بھی اٹھائے گا، لیکن اس کے قدموں میں بیٹھے رہیں. یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات، انتظار کرنا سیکھیں. ہم جلد باز بہت ہیں، ہم ہر کام میں جلد بازی چاہتے ہیں. دعا بھی ایسے ہی ہے، ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں جلدی جلدی، نکاتے ویلو کی جلدی جلدی پائی صاحب کرو، شکر گزاری ہے جلدی جلدی کرو پائی صاحب، روٹی ٹھنڈی ہون دئیے. دیکھا لوگوں کے رویے آپ نے؟ ہم عبادت، دعا، خدا پرستش، گیت، ہم ان کو دوسرا درجہ دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں عبادتوں میں جو شادی بیاہوں پر کی جاتی رسمی سی ہوتی ہیں، چھوٹی سی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ دل سے نہیں کی جا رہی ہوتی ہیں. کیوں ازدواج پر برکت نہیں ہے؟ کیونکہ ہم جو دنوی چیزیں ان کو بہت ترجیح دیتے ہیں. کیوں میرجز میں آج برکت نہیں ہے، خوشگوار نہیں ہے میرجز، شادیاں جو ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ خدا کے کلام پر نہیں ہے. اس پر پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ میں یاد ہے ہمارے جو بڑے تھے، میری امی نے میرے ابے نو ویکھیا بھی نہ سی تے پھر بھی ساری زندگی وفاداری کی تھی. اسی طرح ہمارے مرد تھے، جوڑوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب ان کی زندگی میں یہ موقع آتا تھا تو وہ دعا لیتے تھے، برکت لیتے تھے، اور برکت پھر قائم رہتی تھی. اس لیے دعا میں جلد بازی نہ کیا کریں. زبور 5 اور اس کی 3 آیت. زبور نمبر 5، Psalm 5 verse 3. زبوروں میں سے زبور نمبر 5 3 آیت. جی. اے خداوند، اے خداوند، تو صبح کو میری آواز سنے گا، تو صبح کو میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے، میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا. انتظار کروں گا. یعنی نبیوں کی ہسٹری دیکھیں آپ، مقدسین کی، بزرگان دین کی، ان بڑی بڑی عظیم ہستیوں سے سیکھیں کہ وہ دعا کو بہت سیریس لیتے تھے. وہ ایسی دعا نہیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں وہ سنے تھے نہ سنے، جواب دوے دے پویں نہ دے. وہ کہتے میں انتظار کروں گا، کیونکہ ان کا یقین تھا، ایمان تھا کہ خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے، دعا کا جواب لازمی آتا ہے. تو اس لیے زبور نویس یہاں پر فرماتے ہیں کہ اے خداوند، میں صبح کو، اے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا، میں صبح سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا. اس پر پہلے بھی ایک تھاٹ میں نے شیئر کیا تھا، دعا اور دعا کا جواب، دعا اور دعا کا درمیان میں انتظار. جو غلطی ہوتی ہے نا آپ سے، وہ انتظار والے حصے میں ہوتی ہے. شاید آپ نے ادھر بھی غلطی نہیں کی، ادھر بھی غلطی نہیں ہوگی. غلطی کہاں پر ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ جلد باز ہو جاتے ہیں. انتظار میں آپ مسٹیکس کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں کہ جی ساڈی تے نہیں سنی جاندی، اسی تے مدتاں تو لگے ہوئے ہیں. یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ غلطی کرتے ہیں. پھر چوتھا پوائنٹ ہے، دعا میں شک کو دور کریں. شکی، شک کرنے والا، کلام میں لگا سمندر کی لہر کی مانند ہے جو کبھی اچھلتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے.
دیکھیں ذرا یعقوب پہلا باب 6 آیت سے پڑھیں گے. جی بردر. جی یعقوب کام خط پہلے باب کی 6 آیت سے. جی مگر ایمان سے مانگے. ہاں جی. مگر ایمان سے مانگے ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے. اور کچھ شک نہ کرے. یعنی تھوڑا جہا بھی ڈاؤٹ نہیں ہونے چاہیے. تھوڑا جہا بھی. پھر کچھ شک نہ کرے. نہ کریں کیونکہ شک کرنے والا کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند سمندر کی ہوتا ہے لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی جو ہوا سے بہتی اور اور اچھلتی ہے. اچھلتی ہے. ایسا آدمی یہ نہ سمجھے یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا. مجھے خداوند سے کچھ ملے گا. وہ شخص دو دلا ہے ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام. جی بے قیام. بے قیام. قیام نہیں ہے اس سے. 2 دلا ہے. میں نے کلام خدا میں سے ایک ٹاپک یسوع مسیح کے زخم وونڈز آف کرائسٹ پر پیغام دیا تھا. اس میں توما کا میں نے ذکر کیا تھا. وہ شک کرنے والا تھا. کیا تھا؟ جو شک کرنے والا ہوتا ہے وہ 2 دلا بھی ہوتا ہے. اور جو 2 دلا ہوتا ہے اس کے اندر ایمان کی کمی بھی ہوتی ہے. اور میں کبھی کبھی اس خطے کی کلیسیوں پر غور کرتا ہوں کہ ہم شک میں، نیگیٹو باتوں میں، منفی باتوں میں بڑا رجحان ہے ہمارا. وہ کئی دفعہ ایویں بھی ہوندا کوئی جیویں دا استاد ہوئے اوویں دے اگے شاگرد ہوندے نے. نو ڈاؤٹ وہ ایک بڑی عظیم ہستی ہیں. لیکن بائبل مقدس کی یہ خوبصورتی ہے کہ جس کی زندگی میں جو ہوا بائبل نے اس کو اسی طرح بیان کیا. وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو یا نیو ٹیسٹمنٹ ہو. ہمارے رویوں میں منفی رجحان زیادہ ہے کیونکہ ہم شک کرنے والے ہیں. اور شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے. سمندر پر جائیں آپ کو یہ تجربہ ہوگا. وہ ایسے ہی آتی اور ایسے ہی چلی جاتی. قیام نہیں ہے اس سے. وہ ٹھہرتی نہیں ہے، ٹکتی نہیں ہے. شک کرنے والے کا ایمان بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ڈاواڈول. اور وہ اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ اسے خدا سے جی بول دے نا کچھ بھی نہیں ملنا. 0. کچھ بھی نہیں ملنا. کلام کہتا ہے کچھ بھی نہیں اسے ملے گا. وہ بھول جائے، اس غلط فہمی سے باہر آ جائے کہ اسے شاید کچھ مل جائے گا. اسے کچھ نہیں ملے گا. اس لیے اپنی زندگی سے شک کو نکال دیں. اور پھر 5ویں اور آخری بات، غیر واضح دعا نہ کریں. جھنجھلاہٹ ہے جس میں خود بھی نہیں پتا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. ایسے خدا کبھی نہیں سنتا. مثلاً آپ گھر کا راشن لینے جائیں اور سٹور پر چلے جائیں گروسری لینے، تو آپ گھر سے کوئی لسٹ بنا کے ذہن بنا کے جاتے ہیں نا کہ جی آج اپنے بجٹ چلا کے کنی گروسری خریدنی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے. یا دکاندار نو کہہ دیتے جو وہی دے دے. ایسے تو نہیں ہوتا. اسی طرح خدا کے کلام میں تو ہزاروں برکات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. آپ کو کون سی چاہیے؟ بائبل میں بے شمار لا تعداد خدا کے وعدے ہیں، خدا کی برکتوں کا ذکر ہے. خدا ان دعاؤں کا جواب دیتا ہے جو غیر واضح، یعنی کئی لوگ تو غیر واضح دعائیں کرتے ہیں نا کہ جو دا دل کرے گا دے دے گا. نو 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 ایسے نہیں. آپ کلیئرٹی کے ساتھ خدا کے قدموں میں آئے کہ
کہ خدا مجھے یہ چاہیے، ایسے چاہیے. خدا کلام کے ترازو میں، کلام کے فلٹر میں سے اس دعا کو گزارے گا، اور جو کلام کے مطابق ہوگی وہ دعا کا جواب آپ کو آ جائے گا. ہلیلویا. اس لیے سچائی سے دعا کرنا بہت ضروری ہے. دعا تو آپ کرتے ہیں، گیت تو آپ گاتے ہیں، لیکن سچائی سے دعا، کلام کے مطابق دعا، وہ دعائیں جو کلام کے مطابق ہیں. میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی، منہ تے نگہبان بٹھا. آؤ جھکیں اور خدا سے کہیں خداوند میرے ہونٹوں کی رکھوالی کر، میرے منہ پر نگہبان بٹھا. کلام کا پہرا، کلام کی سچائیاں سب جھک جائیں اور خداوند کے حضور ہم کچھ وقت کے لیے آج کے پیغام پر غور کریں. ہلیلویا.